بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود کس قدر زہد اور ورع کی زندگی گزری ہے، اس کی بے شمار مثالیں سیرت کے اندر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، ان کی زندگیوں میں کس طرح سے دین کا شوق، کی رغبت، آخرت کی فکر اور ایسے ہی دنیا سے بیزاری، دنیا سے بے رغبتی کی بے شمار مثالیں ان کی سیرت کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ موضوع لمبا چوڑا موضوع ہے، اور میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کوشش کروں گا کہ اللہ کے کلام کی چند آیات کی روشنی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث کی روشنی میں، اور کچھ حوالوں کی روشنی میں مزید سیرت کے سلف صالحین کی زندگیوں کے آپ کے سامنے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر کے سلسلے میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام کے سامنے یہ باتیں پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو اس بات سے نصیحت کروں اور اس بات کی دعا کروں کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے کو سب سے پہلے ان باتوں کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح سے آپ تمام احباب کو، بھائیوں کو، بزرگوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، قابل احترام ماں اور بہنوں کو جو بھی باتیں اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں پہنچتی ہیں، آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عمل کرنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر، اس سلسلے میں ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے، دو آیتیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 2-3 حدیثیں اور بہت ساری آیتیں، حدیثیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ گفتگو کے دوران آپ کے سامنے آئیں گی۔ اور جیسا کہ ہم نے شروع میں عرض کیا کہ موضوع اتنا وسیع موضوع ہے، اتنے سارے دلائل ہیں، اتنے سارے گوشے ہیں، اتنے سارے اس کے پہلو ہیں کہ ان تمام چیزوں پر گفتگو کرنے کے لیے ایک لمبا سلسلہ چاہیے، لیکن ہم اللہ کے کلام کی چند آیات سے، چند حدیث سے، چند حوالوں سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ نصیحت حاصل کریں گے۔ اس لیے یہ مجلس بھی منعقد ہوئی ہے تاکہ آج کل کے اس مادی دور میں، دنیا دارانہ دور میں، مادہ پرستانہ دور میں، حرص، ہوس، لالچ، اور یہ بھی شریعت کے دائرے میں، حلال کے دائرے میں کنٹرول میں رہنے کے بجائے باہر نکل کر حرام، ناجائز، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کرنے والے راستوں پر چل کر جو دنیا کی طلب اور دنیا کے حصول کا جو ماحول اس وقت ہے، اس طرح کی فضا میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں خصوصیت کے ساتھ مادہ پرستی سے، دنیا داری سے، مجرد دنیا داری سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت کو اپنا مطمح نظر، اپنا نصب العین بنانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اصل آخرت کی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی دراصل اسی انجام کے لیے، اسی فصل کے لیے، اسی رزلٹ اور آؤٹ پٹ کے لیے یہ کھیتی ہے جسے ہم اور آپ کر رہے ہیں۔ اللہ کے کلام کی آیات میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث میں اس پہلو سے بھی بہت ساری مثالیں دے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا۔ بنیادی بات کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ اس پورے موضوع کو سمجھنے کے لیے 2 باتیں ہمیں سمجھنی ہیں جو عنوان کے اندر موجود ہیں۔ وہ یہ ہے کہ دنیا کی حقارت، دنیا کی بے بسی، دنیا کی کمزوری، دنیا کی ناپائیداری، دنیا کا چند دنوں کے لیے ہونا اور پھر فنا ہو جانا، اس کا باقی نہ رہنا، اس پہلو پر ہم غور کریں، اور اس کے مقابل میں آخرت جو بالکل اپوزٹ، ہمیشہ کے لیے ہے، دائمی ہے، خیر ہے، زیادہ باقی رہنے والی چیز ہے، اس کی نعمتیں پائیدار ہیں، اس کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی مغفرت، رضوان، جنت اور جنت کی بے شمار نعمتوں سے نوازے گا، وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اس لیے ہم انہی دونوں پہلو پر اگر ہم غور کریں تو دنیا سے بے رغبتی کا موضوع اور آخرت سے دلچسپی، آخرت کی فکر، اس کے لیے تیاری کا موضوع بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوائد کے اندر ایک بات لکھی ہے، اس لیے نہیں یہ بات ذکر کی جا رہی ہے کہ آیتوں سے پہلے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، آیتیں حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، بس ایک تمہید کے طور پر یہ بات ہے کہ حافظ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے لکھا ہے کہ ہم نے کیا بنایا ہے؟ ہم نے عنوان بنایا ہے دنیا سے بے رغبتی، آخرت کی فکر
ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر کے لیے دنیا سے بے رغبت ہونا ضروری ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو گے تو آخرت کی فکر کرو گے، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو گے تو آخرت کی فکر ہوگی۔ آخرت کی فکر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو، دنیا سے لگاؤ کم ہو، دنیا سے دلچسپی ضرورت کے مطابق ہو، حلال کے دائرے میں ہو، اور اس کے پیچھے اس طرح سے ہم نہ بھاگیں، حلال بھی اگر ہے تو اس طرح سے ہم نہ بھاگیں کہ اپنے مقصد وجود کو، مقصد تخلیق کو بھی فراموش کر دیں۔ ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ کو، آپ کو اور سارے بندوں کو اس لیے دنیا میں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ ہماری وجود کا مقصد، ہماری تخلیق کا، ہماری پیدائش کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اب بندگی کرنے کے لیے ہمیں جینا ضروری ہے، جینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں۔ ہمیں کھانا پینا چاہیے، ہماری طبیعت اور فطرت کے مطابق سردی گرمی کے کپڑوں کا انتظام چاہیے، گھر چاہیے، چھت چاہیے، پھر انسانی طبیعت کے مطابق ہمیں شادی بیاہ کی ضرورت ہے، ہمیں بچوں کی ضرورت ہے، بیوی کی ضرورت ہے، اور انسانی زندگی کے تمام تر احتیاجات، ضروریات اور تقاضوں کا ہمیں ظاہر ہے کہ لگتا ہے ہمیں ساری چیزیں چاہیے، تب جا کر کے ہم زندگی گزار پائیں گے۔ تو یہ جو ساری چیزیں دنیوی اسباب کے طور پر ہمارے سامنے ہیں، یہ دراصل اس اصل مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ہے جسے ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے نام سے اللہ کے کلام کی آیات میں جانتے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی احادیث کے اندر کہ ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اصل میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی ہے۔ اس لیے ایک یہ ہے کہ دنیا کے طلب کرنے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے انسان حرام کی طرف جائے، یہ تو بہت موٹی بات ہے کہ بھئی حرام سے ایک دم اپنے آپ کو بچانا ہے، حرام کا انتخاب، حرام کو چننا، حرام کی طرف جانا، اس کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ لیکن حلال کی طرف بھی جانے کا دائرہ کیا ہے؟ ہم کہیں بھی حلال ہے تو حلال کے پیچھے اتنا کیا بھاگ سکتے ہیں ہم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا جو مقصد ہماری اور آپ کی پیدائش کا ہے اسے ہی فراموش کر دیں؟ ظاہر ہے کہ یہ مطلب بھی نہیں ہے اس کا کہ اگر ہم حلال کمائی، حلال روزی، حلال دولت کے پیچھے، ظاہر ہے کہ حلال کمانا جائز ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، دنیا سے اپنا حصہ لینا نہ بھولیں۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، انسان حلال کمائے، حلال روزی تلاش کرے، اس کے لیے محنت کرے، مشقت کرے، اپنے آپ کو تھکائے، کاروبار کرے، جاب کرے وغیرہ، یا کسب الید اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے اور اسے بیچے، جو بھی راستہ اس کی روزی روٹی کا ہے اسے اختیار کرنے میں اسے منع نہیں ہے۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، اس کو دنیا پرستی نہیں کہتے ہیں، یہ تو انسانی ضروریات کے تقاضے ہیں جس کے لیے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تلاش کرو روزی کو، فابتغوا عند اللہ الرزق، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی کی تلاش کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے روزی کی تلاش کرو، مانگو، کوشش کرو، دوڑو بھاگو، اس کا حکم ہے۔ تو یہ دنیا طلب کرنے میں، دنیا داری میں، یا دنیا سے دلچسپی کے معنی میں یہ نہیں آتا۔ یہ مسئلہ ختم ہو جانا چاہیے کہ اس کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں کہتا، اللہ کے نبی کی سنت نہیں کہتی کہ حلال روزی کے لیے انسان اپنی ضروریات زندگی کے لیے دوڑ بھاگ کرے، یہ بھی دنیا داری ہے۔ یہ دنیا داری نہیں ہے، یہ انسانی ضروریات کے تقاضے ہیں جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے کلام میں، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں جگہ جگہ ترغیب دی گئی ہے، جگہ جگہ ترغیب دی گئی ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اب اس حلال روزی کی تلاش کرنے میں کوئی قباحت تو نہیں، لیکن اس حلال روزی کی تلاش کرنے میں ہم اتنا زیادہ تجاوز کر جائیں، اتنا آگے بڑھ جائیں کہ ہماری نماز ضائع ہو رہی ہے اور ہم کہتے ہیں حلال روزی کی تلاش ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا کام اگر حلال روزی کے نام پر ضائع ہو رہا ہو تو پھر اس کی گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، جزویات اور یہ باریکیاں، اسے ہمیں اچھی طرح سے شروع میں سمجھ لینا چاہیے۔ تو دنیا سے بے رغبتی یہ ضروری ہے آخرت کی فکر کرنے کے لیے۔ جب تک ہم دنیا سے بے رغبت نہیں ہوں گے، یعنی ضرورت بھر گزرانے زندگی، گزر بسر کے اسباب اور وسائل کی حد تک جب تک ہم یہ سوچ نہیں رکھیں گے، تب تک ہمیں آخرت کی فکر کرنے کا موقع ملے گا ہی۔ تو بہرحال یہ ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آخرت کی فکر کرنے کے لیے دنیا سے بے رغبت ہونا ضروری ہے۔
اور یہ آج کا جو عنوان ہے وہ اسی پہلو پر انشاءاللہ تبارک و تعالی گفتگو کی جائے گی۔ ہم نے آپ کے سامنے چند آیتیں پڑھی، پہلی آیت کریمہ پر غور کر لیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون۔ اللہ تبارک و تعالی ہم انسانوں کے حالات کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ ہم انسانوں کے حالات، ہماری اور آپ کی سوچ، ہماری اور آپ کی دنیاوی لالچ اور فکر، اس کی رنگینی کی طرف بھاگنا، یہ جو ہمارا اور آپ کا طریقہ ہے، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ لوگ تو دنیاوی زندگی کی ظاہری چیز کو جانتے ہیں، بس دنیاوی زندگی کی رنگینی کو، جو ظاہر میں دنیا دکھائی دے رہی ہے، زرق ہے، برق ہے، اس کی رنگینیاں، اس کی لالچ، اس کی ہوس ہماری نگاہوں کو خیرہ کرتی ہے، ہمارے دلوں کو کھینچتی ہے، ہمارے ذہن و دماغ کو اپیل کرتی ہے، اور ہم بس اس کے پیچھے بھاگتے ہیں، اس کی فکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تو صرف اور صرف دنیا کی ظاہری حالت کو دیکھتے ہیں، ظاہری حالت ہی کو جانتے ہیں، دنیا کے ظاہر کو جانتے ہیں۔ وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ، یہ لوگ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ یہ ہمارے آج کے مضمون کی سب سے بنیادی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صاف صاف فرماتا ہے کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری حالت کی طرف بھاگتے ہیں، اسی کو جانتے ہیں، ساری معلومات، سارا تجربہ، ساری کوالٹیز جو کچھ بھی ان کے پاس ہے، اس کا سارا تعلق دنیا سے ہے، دنیاوی زندگی سے ہے۔ آخرت سے تو بالکل غافل ہے، آخرت سے یکسر غافل ہے، کوئی فکر نہیں آخرت۔ یہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حالات پر ہمیں تنبیہ کر رہا ہے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دنیاوی زندگی کے حالات کو جانتے ہیں، ظاہری رنگینی کو جانتے ہیں، آخرت سے غافل ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ کی کلام کی آیات میں دنیا کی حیثیت، دنیا کی حالت، دنیا کی حقارت، اس کی بے کسی، بے بسی، اور دنیا کی جو کیفیت ہے اس کو سمجھاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کئی آیتوں میں ارشاد فرمایا ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت کریمہ لمبی ہے، اس آیت کریمہ، وہ آیت کریمہ سورۃ الحدید کی آیت کریمہ ہے۔ سورۃ الحدید کی اس آیت کریمہ میں جو آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، بہت ساری آیتوں میں سے ایک آیت کریمہ دنیا کی حقیقت کو بے نقاب کرنے کے لیے پیش کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ 5 الفاظ کو یاد رکھیں۔ ہم بات کر رہے ہیں دنیاوی زندگی، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر۔ تو دنیا سے بے رغبتی یعنی دنیا سے دلچسپی کم کرو، دنیا سے دل کم لگاؤ، دنیا کی طرف، دنیا میں کھونے کی کوشش نہ کرو، بلکہ دنیا حسب ضرورت حاصل کرو۔ یہ موضوع اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں اس دنیاوی زندگی کی حقیقت کو کھول کر کے بیان کر رہا ہے۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو، 5 الفاظ اچھی طرح سے جان لو کہ دنیاوی زندگی لہو و لعب، لہو اور لعب یہ دونوں الفاظ اکثر و بیشتر استعمال ہے اردو میں۔ لہو لعب معنی کیا ہوتا ہے؟ لہو کا معنی ہوتا ہے دل لگی کرنے والی چیز، دل لگی جس میں انسان مشغول ہو جائے، جس میں انسان غافل ہو جائے۔ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے اللہ کے ذکر سے لا تلہکم، لہو میں نہ ڈالے، غفلت میں نہ ڈال دے۔ تو لہو کا معنی کیا ہوا؟ انما الحیات الدنیا لعب ولہو، کھیل تماشا ہے، لعب کھیل تماشا ہے، اور لہو کا معنی کیا ہے؟ غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے۔ اب کھیل تماشا جو ہوتا ہے وہ ایک دم شروع کی عمر میں ہوتا ہے، انسان کو کچھ مطلب ہی نہیں ہے، بچہ ہے اسے کچھ مطلب نہیں ہے، بس اسے کھلونا ملا وہ کھیل رہا ہے، اسے کچھ بھی شعور نہیں ہے اس کی فائدے کی چیز کیا ہے، اس کے نقصان کی چیز کیا ہے۔ جب انسان بڑا ہوتا ہے، جوانی کے دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو دل لگی کے کام کرتا ہے، اس کے بعد شہوت ہے، گانے بجانے ہیں، رنگینی ہے، اس کے علاوہ مثال کے طور پر فلمیں ہیں، گانے ہیں، تصویریں ہیں وغیرہ، یہ ساری چیزیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو لہو کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دنیاوی زندگی کی حالت کیا ہے؟ یہ لعب، کھیل تماشا، کھیل کود، اور لہو غفلت میں ڈالنے والی چیز۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ لہو ولعب وزینۃ، اور زینت، خوبصورتی کا نام ہے۔ دنیا بڑی رنگین ہے، دنیا بڑی خوبصورت ہے، انسان اس میں جب جاتا ہے، پڑھتا ہے،
تو اس کی زیب و زینت میں، اس کی آرائش میں، اس کے ڈیکوریشن میں، اس کے میک اپ میں کھو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے زینتن، یہ زینت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر اگر آپ غور کریں تو اللہ کے نبی نے اس بات کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فناظر فیہا کیف تعملون۔ یہ دنیا حلوۃ خضرۃ، میٹھی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے؟ میٹھی ہے، خضرہ ہری بھری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس کے اندر بسا دیا ہے۔ اللہ نے پیدا کر دیا، بسا دیا، جانشین بنا دیا۔ جانشین کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ کا جانشین نہیں، کیونکہ اللہ کا کوئی جانشین نہیں ہے۔ اللہ تو اکیلا ہے، واحد احد صمد ہے، جانشین کی کیا بات؟ اس کی اولاد نہیں ہے تو اور کون جانشین ہوگا؟ اس لیے یہ بھی عجیب و غریب معنی بیان کر دیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جانشین۔ اللہ تعالیٰ کا جانشین نہیں، اللہ کی مخلوق ہیں ہم۔ ہمیں اللہ نے دنیا میں جو بسانے کا نظام، بسنے کا جو نظام بنایا ہے وہ استخلاف کا بنایا ہے۔ استخلاف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ آگے والا آئے چلا جائے، اس کے بعد پیچھے والا آئے، پھر وہ چلا جائے، پھر اس کے پیچھے والا آئے، پھر وہ رہے، پھر وہ چلا جائے تو اس کے پیچھے والا آئے۔ ظاہر سی بات ہے، پر دادا، اس کے بعد پھر دادا، اس کے بعد باپ، اس کے بعد پھر بیٹا، اس کے بعد پوتا، پھر اس کے بعد نیچے والا۔ یہ ترتیب ہے نا دنیا میں، زندگی کی حالت یہ ہے۔ اوپر والے دنیا سے جاتے ہیں، اگلے والی نسلیں آتی ہیں، پھر وہ نسل چلی جاتی ہے، اس کے بعد والی نسل آتی ہے۔ اسی کو استخلاف کہا گیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ کا معنی بھی یہی ہے کہ میں دنیا کے اندر خلیفہ جانشین بنانے والا ہوں۔ جانشین یعنی میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں انسانوں کو پیدا کرنے والا ہوں جو اس دنیا میں کیسے رہیں گے؟ خلیفہ رہیں گے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، اس کے بعد تیسرا، اس کے بعد چوتھا۔ پہلے والے جائیں گے، اس کے بعد والے آئیں گے، پھر وہ چلے جائیں گے، ان کے بعد والے آئیں گے۔ اس طرح سے دنیا میں جانشینی کا نظام چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانشینی نہیں تو کیا ہوا؟ وَإِنَّ اللَّهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اس روئے زمین کے اندر خلیفہ بنانے والا ہے، یعنی تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ یکے بعد دیگرے دنیا میں بسانے والا ہے۔ فَنَاظِرٌ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اس دنیا میں کیا عمل کرتے ہو۔ یہ دنیا میٹھی ہے، یہ دنیا ہری بھری ہے، اس میٹھی اور ہری بھری دنیا میں تم کیسے زندگیاں گزارتے ہو، عمل کیا کرتے ہو؟ اللہ کی رضا کا عمل کرتے ہو یا دنیا کی رنگینیوں میں، اس کی مٹھاس میں کھو جاتے ہو، اس کے غلام بن جاتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھنے کے لیے دنیا میں تمہیں بسایا ہوا ہے۔ اللہ کو معلوم، خوب معلوم ہے، ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے عمل کو پریکٹیکلی دنیا کے سامنے اور خود تمہارے سامنے پیش کرنا چاہتا ہے کہ کل قیامت کے دن تم پر حجت قائم ہو سکے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں دنیا میں بسایا ہے۔ تو کیا کہا؟ نمبر 1 کھیل ہے اور لہو ہے، نمبر 3 کیا؟ زینت ہے، رنگین ہے دنیا، بہت اس کی رنگینیاں اور اس کی خوبصورتی انسان کو بہکا دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارے درمیان ایک دوسرے پر فخر کرنے کی چیز ہے، فخر کرنے کی چیز ہے۔ میں ایسا ہوں تو سامنے والا کہتا نہیں میں ایسا ہوں، وہ اس پر فخر کرتا، وہ اس پر فخر کرتا ہے، وہ اس کے اوپر، وہ اس کے اوپر، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے دنیا میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ اور 5ویں بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے لیے۔ دنیا کی حقیقت کیا؟ یہی ہے، دنیا کھیل ہے، تماشا ہے، دنیا غفلت کی چیز ہے، دنیا رنگ برنگی ہے، دنیا فخر کرنے کی چیز ہے، اور دنیا ایک دوسرے سے مال و اولاد میں آگے بڑھنے، مقابلہ کرنے کے لیے چیز ہے۔ یہ دنیا کی حقیقت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَتَكَاثُرٌ بَيْنَكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نقشہ کھینچا، اللہ نے فرمایا یہ 5 باتیں یاد رکھو، اس سے تمہیں دنیاوی زندگی کی حقیقت کا پتہ چلے گا، جس میں ہم تم دل لگا لیتے ہیں، ہمیں اسی سے بے رغبتی اختیار کرنی ہے۔ کھیل کی کیا حیثیت ہے، تماشے کی کیا حیثیت ہے، یہ رنگ برنگی دنیا کب تک رہے گی، اور ایک دوسرے پر فخر کرنے کا معاملہ کب تک ہے، مال و اولاد کی کثرت میں مقابلہ کرنے کا معاملہ کب تک ہے؟ یہ بہت محدود مدت کے لیے، بہت محدود مدت کے لیے۔ یہ دنیا فانی ہے، اسے زیادہ دن نہیں رہنا ہے، اس کی عمر بہت محدود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातु, दुनिया की हकीकत देखो, कमसली गैसिन आजबल कुफ्फार नबातु, उस खेती को, उस बारिश को देखो, जब बारिश होती है और बारिश जमीन पर बरसती है तो आजबल कुफ्फार नबातु, कुफ्फार इससे मुराद यहां कुफ्फार नहीं है, इससे मुराद काश्तकार, खेती करने वाले। कफ्र के माने, कुफ्र के माने होते हैं छुपाने के, क्योंकि इंसान जब काफिर होता है ना, काफिर, तो ईमान गायब होता है और उसका इनकार सामने होता है। होना चाहिए इकरार अल्लाह तबारक व तआला का, लेकिन इकरार के बजाय क्या होता है, इनकार होता है। तो गोया कि ईमान जो है वो छुपा हुआ है, गायब है। और काश्त करने वाला, खेती करने वाला आदमी क्या करता है, वो बीज को जमीन पे खोद करके, जमीन खोद करके, हल चला करके बीज को जमीन के अंदर मिट्टी के नीचे छुपाता है, इसीलिए इसको भी कुफ्फार कहा गया। काश्तकारों को भी इसीलिए कुफ्फार कहा गया, अरबी जबान के एतबार से, इसकी इस्तिलाह के एतबार से नहीं। तो अरबी जबान के एतबार से कुफ्फार, आजबल कुफ्फार नबातुहु, बारिश होती है, खेती उगती है और उसके बाद हरियाली हो जाती है, खेतियां लहलहाने लगती हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है आजबल कुफ्फार नबातुहु, उसका पौधा काश्तकारों को बड़ा अच्छा लगता है। सुम्मा यहीजु, और फिर उसके बाद धीरे धीरे वो पीला पड़ने लगता है, यानी ढलने लगता है। सुम्मा यहीजु फतराहु मुस्फर्रन, फिर उसके बाद तुम उसी खेती को देखते हो जो बिल्कुल हरी भरी लहलहाती हुई थी, अब उसके बाद उसकी हालत बदल रही है और उसके बाद मुस्फर्रन, वो पीली हो जाती है, उसके हरे पत्ते और हरी शाखें क्या हो जाती हैं, पीली हो जाती हैं। और उसके बाद हरे से पीले की तरफ बदलने के बाद फिर तीसरा मरहला आता है, क्या फरमाया, मुस्फर्रन सुम्मा यकूनु हुतामा, और फिर उसके बाद वो पूरे तौर पर खुश्क हो करके हवा के झोंके से टूट टूट करके जमीन पर वो पौधा गिर जाता है और फिर लोगों के चलने फिरने, हैवानात और जानवरों के रौंदने से वो चूरा चूरा, रेजा रेजा बन जाता है। आप सोचिए, वो हरे हरे पत्ते जब बहार के मौसम में दिखाई देते हैं, उसके बाद जब सख्त गर्मी का मौसम आता है तो उन्हीं खेतियों का क्या हाल हो जाता है। अल्लाह ने फरमाया सुम्मा यकूनु हुतामा, फिर उसके बाद वो चूरा चूरा, रेजा रेजा बन जाता है। यही हालत है दुनिया की। हाफिज इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया की हकीकत बयान करते हुए कह रहा है कि दुनिया जब आगाज होता है दुनिया का, तो बिल्कुल वो एक जवान खूबसूरत खातून और लड़की की तरह से कशाबा कहते हैं, और फिर उसके बाद जैसे उम्र ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, ढलती चली जाती है, और आखिर में जो अल्लाह ने फरमाया सुम्मा यकूनु हुतामा, वो बिल्कुल वो पत्ते और वो पौधा और वो डंठल और वो सारी चीजें क्या होती हैं, बिल्कुल रेजा रेजा होकर के मिट्टी में मिल जाती हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह तबारक व तआला के कलाम की आयत करीमा की तफसीर करते हुए इब्न कसीर फरमाते हैं सुम्मा तकूनु अजूजन शौहा, वो जो बिल्कुल बिल्कुल खूबसूरत थी, वो धीरे 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 इस मंजिल को पहुंच गई, एकदम बहुत ज्यादा उम्र रसीदा 62 बुढ़िया की शक्ल में बन गई। ये दुनिया की हकीकत अल्लाह तबारक व तआला बयान फरमा रहा है, और इसकी तफसीर में इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने यह बात कही है जिसका हमने सरसरी तौर पर आपके सामने जिक्र किया। दुनिया की हकीकत के सिलसिले में यह आयत करीमा अल्लाह तबारक व तआला इसके बाद फरमाता है वह फिल आखिरह, तो दुनिया है, आखिरत में क्या होगा, इस रंगीनी में फंस गए, खेल कूद किया, तमाशा किया, गफलत में रहे, है ना, रंगीनी को देखा, ज़ेबो ज़ीनत को देखा, फख्र किया, माल और दौलत में कसरत, औलाद में कसरत के ज्यादा माल और औलाद के बारे में मुकाबला आराई हो गई, और उसके बाद दुनिया खत्म हो गई। वफिल आखिरा, अब आखिरत सामने आ गई, आखिरत में क्या होगा, वफिल आखिरति अज़ाबुन शदीदुन, दो में से एक ऑप्शन, अज़ाबुन शदीद, या तो सख्त अज़ाब होगा, व मग़फ़िरतुम मिनल्लाहि व रिज़वान, और दूसरा ऑप्शन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से बख्शिश और अल्लाह ताला की रज़ामंदी हासिल होगी। जाहिर है कि दो ही ऑप्शन। आखिरत का दिन होगा, इस दुनिया में जिसने 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 जैसी जिंदगी गुजारी है, ईमान की, अमल साले की, तक़वे की, इनाबत की, लिल्लाहियत की, और कुफ्र की, निफाक की, बदअमली की, अल्लाह तबारक व तआला को नाराज करने की, फिस्क की, मुखालफत की, मासियत की, नाफरमानी की जिंदगी गुजारा है, इन दोनों का अंजाम अलग अलग आखिरत में या तो सख्त किस्म का अजाब होगा, और या तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मग़फ़िरत और रिज़वान, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से रज़ामंदी। ये अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत करीमा के अंदर दुनिया की हकीकत और उसके बाद आखिरत, इन दोनों को खोल करके बयान फरमा दिया है। अब दुनिया से बेरग़बती करनी है, आखिरत से दिल लगाना है।
اس سلسلے میں ہم نے چند حدیثیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلے وہ حدیثیں پڑھتے ہیں جن حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس دنیا کی حقیقت اور اس سے بے رغبتی کی بات کی ہے، اور آخرت سے دل لگانے، آخرت سے لو لگانے، آخرت کی تیاری کرنے، اس کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام تلقین فرمائی ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں 2 حدیثیں پڑھی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی پہلی حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اور ان حدیثوں کو، دونوں حدیثوں کو اچھی طرح سے سمجھیں اور اسے پلے باندھیں۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو، آپ کو اپنے دل و دماغ میں ان دونوں حدیثوں کو بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ و مرۃ الدنیا حلوۃ الآخرہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ اور ان روایتوں کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیحہ میں صحیح قرار دیا ہے اور دیگر کتابوں کے اندر۔ فرماتے ہیں حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ، یہ دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر کی بات چل رہی ہے۔ کیا کہا؟ دنیا کی مٹھاس حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ، دنیا کی مٹھاس آخرت کا کڑوا پن ہے۔ دنیا کی مٹھاس آخرت کا کیا ہے؟ کڑوا پن ہے۔ وہ مرۃ الدنیا حلوۃ الآخرہ، اور دنیا کا کڑوا پن یہ آخرت کی مٹھاس ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں بہت زیادہ کہہ لیجئے خوشحالی، دولت، مال، اسباب، معیشت، مزے ہے نا، اس دنیا کے اندر زیادہ حاصل ہوئے ہیں تو مرۃ الآخرہ، یہ دنیاوی مٹھاس، دنیا کے اندر آشائش ہے، آرام اور اس کی لذتیں انسان نے زیادہ حاصل کیا ہے تو آخرت میں یہ لذتیں کڑوا پن بن جائیں گی، اور دنیا کا کڑوا پن آخرت میں مٹھاس بن جائے گا۔ اس سے دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے لگاؤ کا کتنا عظیم الشان پیغام مل رہا ہے، ایک قاعدہ سمجھ لینا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس بارے میں کئی ایک حدیثیں ہیں، سر دست وہ حدیث ہم آپ چونکہ پڑھتے رہتے ہیں اشارہ کرنا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام تکلیف اٹھا کر زندگی گزارتے رہے کہ نہیں گزارتے رہے، اس پر بات کریں گے۔ ویسے تو ابھی 1-2-3 حدیثیں انشاءاللہ آخر میں بات کریں گے، لیکن ایک موٹی بات ابھی سمجھنے کے لیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کتنی مشکل میں گزری۔ آپ کو نرم بستر نہیں، آپ کو اچھا سے اچھا کھانا نہیں، آپ کے لیے نرم غذا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سردی گرمی کے لیے اسباب کا انتظام نہیں، یہ حالت تھی۔ آپ کی ایک بیک وقت 9 بیویاں ہیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام سلمہ، میمونہ، زینب، دوسری زینب اور صحابیات ازواج مطہرات بیان کرتی ہیں کہ صبح و شام کیسے کرتی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسجد نبوی کے اندر آپ بالکل ہے نا ننگے، پتلا سا، جسم پر کپڑا تک نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سخت گرمی میں کھجور کی گانٹھوں والی چٹائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور ان چٹائی کے گانٹھوں نے آپ کے جسم پر اثر ڈال دیا ہے، اس کی گانٹھیں دھس گئی ہیں آپ علیہ السلام کے جسم مبارک کے اندر۔ عمر بن خطاب داخل ہوتے ہیں تو دیکھ کر کے آپ کی پشت کو رونا شروع کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پوچھا کیوں روتے ہو؟ ما یبکیک یا عمر کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عمر بن خطاب نے کہا اللہ کے نبی اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کا مقام، آپ ساری انسانیت کے نبی ہیں، رسول ہیں، ساری مخلوق کے سردار ہیں، امام ہیں، رسولوں کے نبیوں کے امام ہیں، آپ سے زیادہ دنیا میں اونچے مقام کا کوئی ہے ہی نہیں۔ آپ کی حالت ہے کہ آپ کو ایک چادر میسر نہیں ہے، آپ کو ایک نرم بستر اور تکیہ میسر نہیں ہے، اور یہ یہودی، عیسائی، روم، ایران، قیصر، کسرا اور ان کے حکومتیں فارس اور ایران، روم، یہاں کے لوگ کافر ہیں، یہودی ہیں، عیسائی ہیں، اور اس کے بعد ان کی دنیا میں اس قدر دولت ہے، آشائش ہے کہ میں سوچ کر کے حیران ہو جاتا ہوں۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے؟ کیا تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا؟ کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت ہو؟ ان کے لیے دنیا ہو اور ہمارے لیے آخرت۔ یہ ہے حلوۃ الدنیا مرۃ الآخرہ۔ یہ دنیا کی تنگی، پریشانی، دشواری ہے نا، مال کی کمی، دولت کی کمی، اسباب کی کمی، صبح و شام پریشانیاں، فاقے، یہ حالات بھی اگر انسان کے ہو جائیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر کے ساتھ اس وقت کو گزار دینا
کل قیامت کے دن مٹھاس بن جائے گا۔ اور دنیا میں اتنی آشائش، دیکھو دنیا کی آشائش، ان کے لیے آخرت میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان سے کہا جائے گا اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، تم نے اپنی ساری لذتیں، اپنے سارے مزے تم نے اپنی دنیوی زندگی میں حاصل کر لیا ہے، اب تمہارے لیے کیا باقی بچا؟ یہ حالت ہوگی۔ تو دنیا کا مٹھاس، دنیا کی مٹھاس آخرت میں کڑوا پن، اور آخرت کی مٹھاس اور دنیا کا کڑوا پن آخرت میں مٹھاس۔ ایک بات۔ دوسری بات، اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دوسری حدیث آپ اس میں سمجھاتے ہیں، اور اس سے یہ نقطہ سمجھنے میں مدد ملے گی کہ دنیا سے بے رغبتی کا دائرہ کیا ہے، آخرت سے فکر کرنے کا معنی کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، کہتے ہیں من احب دنیاہ اضر بآخرتہ، جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا۔ جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا۔ ومن اضر دنیاہ احب آخرتہ ومن احب آخرتہ اضر بدنیا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ یعنی یہ فلسفہ اللہ کے نبی نے بتلا دیا کہ حتمی طور پر اگر ہم دنیا میں دل زیادہ لگائیں گے تو لازمی طور پر آخرت کو نقصان پہنچے گا ہی پہنچے گا، سمجھ رہے؟ اور آخرت سے محبت اگر کریں گے، اس کو بنانے کی کوشش کریں گے تو لازمی طور پر دنیا متاثر ہو کے رہے گی، یہ طے ہے۔ تو جو اپنی دنیا سے محبت کرے گا اپنی آخرت کو نقصان پہنچائے گا، اور جو اپنی آخرت سے محبت کرے گا وہ اپنی دنیا کو نقصان پہنچائے گا۔ کرے کیا پھر؟ کیا کرے ہم؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حل بتلا دیا۔ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ یہ تو طے ہے، دنیا سے محبت کریں گے آخرت کو نقصان، اور آخرت سے محبت کریں گے دنیا کو نقصان پہنچے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ دنیا لے لیں آخرت کو نقصان پہنچا دیں، یا آخرت کو محبت کر لیں دنیا کو نقصان پہنچا دیں؟ دونوں میں سے کیا کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا فَآثِرُوا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْنَى، اب تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اسے ترجیح دو جو باقی رہنے والی ہے اس کے اوپر جو فنا ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والی زندگی کو ترجیح دو کس کے اوپر؟ فنا ہونے والی زندگی پر۔ تو یہ طے ہے کہ دنیا سے آخرت کو، آخرت سے دنیا کو تکلیف پہنچے گی، اس سے اس کو نقصان، اس سے اس کو نقصان۔ اسی لیے امت کے علماء اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے سوکن ہیں۔ سوکنے یعنی دو بیویاں، ایک آدمی کے نکاح میں دو بیویاں، تین بیویاں، چار بیویاں، ان کو سوکن کہتے ہیں۔ ان کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ ان کو ذرہ کہتے ہیں، اور ذرہ کے معنی نقصان کے ہوتے ہیں، اور جس کو سوکن کہا جاتا ہے، جس کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں، اس کو ذرہ اسی لیے کہا گیا لِأَنَّهَا تَضُرُّ صَاحِبَتَهَا، کیونکہ ایک بیوی دوسرے بیوی کو تکلیف پہنچاتی ہے، اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے اس کو تکلیف پہنچتی ہے، اس سے اس کو شکایت ہے، اس سے اس کو شکایت ہے۔ تو دنیا اور آخرت ایک دوسرے کے کیا ہیں؟ ایک دوسرے کے سوکن ہیں۔ اس بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس طرح سمجھایا۔ اور ایک حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ کے سامنے پڑھی جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے پوچھا ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ۔ اچھی طرح اس کو سمجھنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے بھی اس مسئلے کو سمجھنے میں غلطی کی، اللہ کے نبی نے ان کو سمجھایا، ہم سے بھی غلطی نہ ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھیوں سوال کا جواب دو، تم میں سے کون سا آدمی ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ ہم لوگ بات کر رہے ہیں دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے، آخرت کی فکر۔ اس حدیث پر غور کریں، کس طرح دنیا کی فکر، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر سمجھا رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں بتاؤ، سوال کا جواب دو، تم میں سے کون آدمی ہے جس کو اس کے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ وارث کا مال تو وارث کا ہے، یعنی بیٹے کا ہے، میرے مثال کے طور پر میری بیوی کا ہے، اور لوگوں کا مال ہے، اور ایک میرا اپنا مال ہے۔
اللہ کے نبی کے سوال میں کیا ہے؟ کس کو اپنے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہے؟ صحابہ کرام نے جواب دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں، اے اللہ کے نبی ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے ہی نہیں جس کو وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو، ایسا کوئی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غور کر کے بات کرو، غور کر کے جواب دو۔ تم شاید سمجھ نہیں رہے ہو کہ وارث کا مال ہے کیا، تمہارا مال ہے کیا۔ تم اپنے مال وارث کے مال میں تم کنفیوژن کا شکار نہ ہو جانا۔ تم کہتے ہو کوئی ایسا نہیں ہم میں سے، ما منا من احد یکون مال وارثی احب الیہ من مالہ، ایسا کوئی آدمی ہم میں نہیں ہے جس کو اس کے وارث کا مال اس کے اپنے مال سے زیادہ پیارا ہو، ایسا کوئی نہیں۔ سب کو اپنا مال پیارا ہے، وارث کا مال کیوں پیارا رہے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، غلطی کر رہے ہو، اچھی طرح جان لو، اچھی طرح اعلم، اچھی طرح جان لو۔ کہتے ہیں فَإِنَّ مَالَهُ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ۔ یہی نہیں سمجھ میں آیا ہم کو کہ ہمارا مال کیا، ہمارے وارث کا مال کیا ہے۔ کہتے یاد رکھو، اچھی طرح جان لو کہ تمہارا مال وہ ہے جسے تم نے بھیج دیا، اور تمہارے وارث کا مال وہ ہے جسے تم نے باقی چھوڑا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ ہمارا اپنا مال کون سا ہے؟ جو ہم نے اللہ کے پاس بھیج دیا، زکات دے دیا، صدقہ دے دیا، خرچ کر دیا اللہ کی راہ میں، جو ہم نے بھیج دیا وہ ہمارا مال ہے۔ اور جو چھوڑ کے پراپرٹی جا رہے ہیں وہ ہمارا مال نہیں، کس کا مال ہے؟ وہ وارثین کا مال ہے۔ اور ہم کس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ جو سامنے اسی کے پیچھے تو بھاگ رہے کہ نہیں بھاگ رہے؟ اسی کو سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں، اتنا سنوارنے میں لگے ہیں کہ بھیجنے کو تیار نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس مسئلے کو بہت اچھی طرح سمجھایا۔ یہیں سے یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دنیاوی زندگی سے کتنا ہمیں لگاؤ ہونا چاہیے، کتنی بے رغبتی ہونی چاہیے، اور آخرت کی فکر کتنی ہونی چاہیے۔ تو فَإِنَّ مَالَكُمْ مَالَ أَحَدِكُمْ مَا قَدَّرَ مَا قَدَّمَ وَمَالُ وَارِثِهِ مَا أَخَّرَ۔ یاد رکھو تمہارا مال وہ نہیں ہے جو تم یہاں جمع کر کے رکھے ہو، بینک بیلنس ہے، زمین ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، پراپرٹی ہے، جائیداد ہے، کیش ہے، نقد وغیرہ، یہ تمہارا مال نہیں ہے، یہ تمہارے وارثین کا مال ہے۔ تم کو پیارا ہے کہ نہیں پیارا بتاؤ ذرا؟ ہر آدمی کسی سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ میری اتنی زمین، میری اتنی پراپرٹی، میری اتنی جائیداد، میرا اتنا، میرا فلاں، میرا فلاں، آدمی اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ نہیں بھاگ رہا؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا غلطی کا شکار ہو، ارے یہ تمہارا مال نہیں ہے، تمہارا مال تو جو تم نے اللہ کے راستے میں دے دیا ہوگا وہ تمہارا مال جو تم کو وہاں ملے گا۔ یہ تو تم مرو گے تو یہ ساری پراپرٹی کس کی ہو جائے گی؟ تمہارے وارثین کی ہو جائے گی۔ تو اس کی فکر کرو جو تم کو بھیجنا ہے، اس کی فکر نہ کرو جو تم نے اپنے سامنے باقی رکھا ہوا ہے، تمہارا نہیں ہے یہ۔ اور اسی بات کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا یقول ابن آدم، آدم کا بچہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، میری دنیا میری دنیا۔ حالانکہ اس کا مال کہاں ہے؟ اس کا مال ہے ہی نہیں، یہ جو مال دکھائی دے رہا اس کا ہے نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا مال 3 ہے۔ اس کا مال کیا ہے؟ 3 ہے۔ ما اکل فافنا، جو اس نے کھا لیا ختم ہو گیا، اور فضلہ ویسٹیج بن کر کے ختم ہو گیا، اس کے یوز میں استعمال میں آ گیا، وہ اس کا ہے۔ اور وما لبس فابلا، اور جو اس نے پہن لیا پہن کر کے پرانا کر دیا، یہ اس کا ہے۔ اور تیسرا وما تصدق فامضا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اسے بھیج دیا، یہ تیسرا اس کا اپنا ہے۔ وما سواہ، ان تینوں کے بعد کوئی مال ہے نہیں تمہارا۔ وما سواہ فذاہب وتارکہ للناس، بقیہ جو کچھ بھی ان 3 کے سوا ہے وہ سب کا سب چھوٹ جائے گا، یہیں کا یہیں رہ جائے گا، اور اسے وارثین کے لیے چھوڑ کے چلا جائے گا۔ خیر، آئیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے دنیا سے بے رغبتی کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں مالی ولی دنیا ما انا الا کراطی راکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے میری اور میری دنیا، میرا دنیا سے کتنا تعلق ہے؟ کوئی دینا دینا نہیں ہے دنیا سے۔
اس دنیا سے مجھے اتنی بھی دلچسپی نہیں ہے. میرا معاملہ دنیا سے کتنا ہے, کتنا تعلق ہے میرا دنیا سے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بس ایسے ہی مثال سمجھ لو, ایسے ہی مثال سمجھ. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا سے اپنی بے رغبتی بتلا رہے ہیں کہ میں دنیا سے کتنا بے رغبت ہوں, دنیا سے میرا کنیکشن کتنا ہے. میری مثال ایک سوار کی جیسی ہے, مسافر کی جیسی, جو راستے میں سفر کر رہا ہو, سوار ہو کر کے جا رہا ہو, اور سخت دھوپ کی شدت سے بے چین ہو کر استظل تحت شجرۃ, ایک سایہ دار درخت اسے مل جائے راستے میں, تو تھوڑی دیر کے لیے اس درخت کے سائے میں آرام کرے اور پھر وہاں سے اٹھے اور چل پڑے. جو جتنی دیر, تھوڑی سی دیر, جو 10 منٹ 5 منٹ جو اس نے درخت کے سائے میں آرام کیا ہے نا, بس اتنا ہی میرا تعلق ہے اس دنیا سے, ورنہ آگے میری منزل ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی کے مسئلے کو سمجھایا. میرا اس سے زیادہ کوئی تعلق نہیں ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی بات کو سمجھانے کے لیے دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں, اس کا معنی بتلاتا ہوں میں, وقت زیادہ تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. معنی یہ ہے, اللہ جب ہم نے شروع میں حدیث پڑھی ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیست دنیا, اس کا معنی یہی ہے کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں, دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں بس ایسے ہی ہے جیسے تم میں کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر کے اندر ڈالے اور ڈال کر کے باہر نکالے اور اس کے بعد دیکھے بیما ترجع کہ انگلی کتنا پانی لے کر کے آئی ہے. ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر, تلاتم خیز, اور سمندر کی موجوں کے بیچ میں آدمی انگلی ڈال کر کے باہر نکالے تو انگلی میں کتنا ملی گرام پانی آئے گا. فَلْيُدْخِلْ إِصْبَعَهُ فِي الْيَمِّ, اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے, فَلْيَنْظُرْ بِمَا تَرْجِعُ, اور اس کے بعد دیکھے کہ اس کی انگلی کتنا پانی لے کر کے آئی ہے اپنے ساتھ میں. بس پورا سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا, یہ آخرت, یہ کیا ہے, یہ آخرت ہے. اور انگلی کے اندر جو 1 قطرہ 2 قطرہ پانی لگ کر کے آیا ہوگا, یہ کیا ہے, یہ دنیا ہے. بس یہ حیثیت ہے دنیا کی آخرت کے مقابلے میں, دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس کے سوا کچھ نہیں. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا سے بے رغبتی, آخرت سے محبت, آخرت کی فکر. 2-3 حدیثیں مزید. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح, اچھی طرح غور سے سنیں, دنیا سے بے رغبتی, دنیا سے دلچسپی نہیں, آخرت سے محبت اور لگاؤ. قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقناہ اللہ بما آتا. 3-4 جملے میں دنیا کی حقیقت اور ہماری ذمہ داری اور آخرت کی حقیقت اور ہماری ذمہ داری کیا ہے, اللہ کے نبی نے کھول کر کے بیان فرما دیا. قد افلح, یقیناً وہ آدمی کامیاب ہو گیا, فلاح یاب ہو گیا, کامیاب ہو گیا. کون؟ من اسلم, نمبر 1 اسلام لے آیا. جس کے پاس ایمان نہیں ہے تو پھر بات کرنا ہی بیکار ہے. جس کی توحید سلامت نہیں, جس کا ایمان سلامت نہیں, جس کے عقیدے میں کفر ہے, شرک ہے, نفاق ہے, بدعقیدگی, انحراف, زندیقیت, دہریت وغیرہ, کوئی فائدہ نہیں ہے. ایسے پھر آگے مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت ہے ہی نہیں. پہلی بنیادی چیز کیا؟ قد افلح من اسلم, یقیناً کامیاب ہو گیا جو اسلام کی زندگی گزار رہا ہے. پہلے ایمان ضروری ہے, اور یاد رکھیں ایمان ہے تو ان نعمتوں کو نعمت کہا جائے گا. اگر ایمان نہیں ہے تو یہ ساری نعمتیں نعمت نہیں ہے بلکہ عذاب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ آدمی کامیاب ہو گیا جو اسلام لے آیا. وَرُزِقَ كَفَافًا, نمبر 2, اور اسے ضرورت بھر کی روزی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مل گئی. وہ آدمی کامیاب ہو گیا, ایمان کی زندگی گزار رہا ہے, اور اس کے روزی کا کفاف, کفاف کسے کہتے ہیں؟ کفایت بھر کی روزی, جتنے میں اس کی زندگی کی گزر بسر ہو جائے. کھا لے, پہن لے, رہنے کے لیے ضرورت بھر کا گھر ہے, چھت ہے. کفاف بھر کی روزی, جتنے میں اس کی زندگی کی گزر بسر ہو جائے. وَقَنَّاهُ اللَّهُ بِمَا آتَا, اور تیسری چیز کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جو کچھ عطا کیا, جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے نوازا ہے, اسی پر وہ قناعت والا بن جائے, یعنی اسی پر اکتفا کرے.
رونا دھونا نہ کرے، نہ شکری نہ کرے، چوری نہ کرے، ڈکیتی نہ کرے، غلط قدم نہ اٹھائے، حرام کی طرف نہ جائے، اسی پر اکتفا کرے اور قناعت کے ساتھ زندگی گزارے، قناعت کے ساتھ زندگی گزارے۔ یہ ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کی وہ حدیث جس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا سے بے رغبت ہونا ضروری ہے۔ آخرت سے محبت، آخرت کی فکر پیدا نہیں ہو سکتی جب تک انسان دنیا میں بے رغبت نہ ہو جائے، اس کے پیچھے بھاگنے سے انسان اپنے آپ کو آزاد نہ کر لے، تب تک ممکن نہیں ہے کہ آخرت سے محبت پیدا کر پائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بعد ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام بڑی پیاری بات بیان فرماتے ہیں، اور اس سے اندازہ لگائیے کہ ہم اور آپ دنیا سے کتنا بے رغبت ہے یا دنیا کے پیچھے کتنا بھاگ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ السلام ہمیں دنیا سے بے رغبتی کی تعلیم کیسے دے رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فإنہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بڑی پیاری حدیث، عظیم الشان حدیث، جس میں دنیا سے رغبت، دنیا سے بے رغبتی، آخرت سے لگاؤ، آخرت سے دوری، اس سارے مسئلے کو سمجھنے میں بڑی آسانی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور اس بات کو سمجھنے کے لیے بہت ہی اپنی روزمرہ کی زندگی، صبح شام کی زندگی پر غور کر لینا ہے، بس کوئی لمبی بات نہیں، ہماری اور آپ کی روزمرہ کی جو زندگی کا حال ہے نا، بس اسی پہ غور کر لینا ہے۔ من اصبح منکم آمنا فی سربہ، تم میں سے جو آدمی صبح کرے، یعنی اس کی صبح ہو امن کے ساتھ، جان کا خطرہ نہیں ہے، مال کا خطرہ نہیں ہے، آبرو کا کسی نے حملہ نہیں کیا، نہ جان گئی، نہ مال گئی، نہ آبرو گئی، سب سلامت ہے۔ صبح اٹھے ہم تو جان مال عزت آبرو کیا ہے؟ سلامت ہے۔ آمنن فی سربہ، اپنے گھر وطن قوم جہاں بھی وہ رہتا ہے امن کی زندگی گزارتا ہے، جان مال آبرو کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ معافن فی جسدہ، اپنے جسم کے اندر عافیت والا ہے، یعنی کیا مطلب؟ کوئی اسے روگ نہیں ہے۔ ابھی سردی بخار کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ تو سب کو ہو سکتی ہے، عام بات ہے، نارمل چیزیں ہیں، عام چیزیں ہیں، لیکن ایسا کوئی مرض، ایسی کوئی بیماری جو جان لیوا ہو، تباہ کرنے والی بیماری ہے نا، اس سے انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عافیت عطا فرمائی ہے۔ معافن فی جسدہ، اپنے جسم میں عافیت اسے ملی ہے۔ نمبر 2، نمبر 3، عندہ قوت یومہ، اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہے، کھانا خرچہ، غلہ، اناج، پانی، جس کو ہم کہتے ہیں نا راشن پانی، ایک دن کا ہے اس کے پاس۔ عندہ قوت یومہ، ایک دن کی خوراک ہے اس کے پاس۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، تو ایسے سمجھ لو گویا ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر کے اس کے حوالے کر دی گئی ہے۔ ہمیں دنیاوی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ ہمیں دنیا کی زندگی کیسے گزارنی چاہیے؟ ایسے گزارنی چاہیے، تب دنیا سے بے رغبتی ہوگی کہ اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے جان مال آبرو کی حفاظت عطا فرمائی ہے، یعنی امن، خوف نہیں ہے، امن ہے، راحت ہے، الحمدللہ۔ جسم کے اندر کوئی جان لیوا تباہ کرنے والی بیماری نہیں ہے، الحمدللہ۔ نمبر 3، زیادہ نہیں، سال 2 سال 10 سال 20 سال کی بات نہیں، ایک دن کی خوراک بھی اللہ نے عطا فرمائی۔ آج صبح شام دوپہر، صبح دوپہر شام چل گئی، اگر گزر بسر ہو گئی۔ اگر کسی کو اللہ نے اتنا عطا فرمایا ہے دنیا کے اندر، تو سمجھ لو کہ اللہ نے ساری دنیا کی دولت سمیٹ کر کے اسے دے دیا ہے۔ کون آدمی ہے ایسا آج؟ آپ کو ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا جس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو۔ اتنی ساری نعمتوں میں ہم کھیل رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیا سے ہمارا دل نہیں بھرتا، آخرت کی فکر نہیں، وہی دنیا وہی دنیا وہی دنیا، صرف دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ ہمیں شروع میں بات ہو چکی ہے کہ حلال روزی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کے کاموں کی پابندی کے ساتھ حلال روزی کی تلاش کرنا دین ہے، حرام سے بالکل دوری، اور حلال اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کی ذمہ داری سمجھتے ہوئے حلال پر انسان کو چاہیے کہ زندگی گزارے۔ اچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیثوں میں اس مسئلے کو بھی سمجھا دیا ہے۔ دنیا داری بہت ہے آج، اور ایک تو ہے دنیا داری دنیا کے لیے، سمجھ رہے ہیں،
یعنی اب کیا کریں، ہمیں لالچ مال کی، دولت کی، گھر زمین جائیداد کی، ایک مسئلہ تو یہ ہے، لیکن ہم اسی لیے دوڑ بھاگ کرتے ہیں، حرام راستہ بھی اختیار کر لیتے ہیں، حلال راستے میں بھی چلتے ہیں، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کو فراموش کر دیتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے ہماری اور آپ کی کمزوریاں، اور ایک دنیا داری وہ ہے جس کا تعلق عقیدے اور منہج سے ہے۔ ایک دنیا داری کون سی ہے؟ جس کا تعلق کس سے ہے؟ عقیدے اور منہج سے ہے۔ وہاں انسان سخت آزمائش میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین سے فارغ ہو کر کے واپس ہوئے، یعنی فارغ ہوئے تو غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کرنے لگے۔ غزوہ حنین کا مال غنیمت تقسیم کرنے لگے۔ اس کا ایک ضابطہ ہے کہ کیا نام ہے، مجاہدین کو کتنا کتنا حصہ دیا جائے گا، جن لوگوں نے گھوڑے کے ساتھ جنگ کی ہے ان کو کتنا کتنا حصہ دیا جائے گا۔ مجاہد کا الگ حصہ ہوتا ہے، گھوڑے کے نام پر الگ حصہ ہوتا ہے، اس کا اپنا ایک نظام ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس نظام کے مطابق مجاہدین کو مال غنیمت تقسیم کر رہے تھے۔ اتنے میں ایک شخص کھڑا ہو گیا۔ میں دنیا داری کی بات کر رہا ہوں، دنیا سے بے رغبتی کی بات کرنا ہے۔ دیکھو دنیا داری کیسے آتی ہے، اور عقیدے اور منہج کا بگاڑ ہے، یہ فساد ہے، ایک عملی کوتاہی ہے اور ایک عقیدے اور منہج کا بگاڑ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، اتنے میں یمن کا ذوالخویسرہ تمیمی کھڑا ہو گیا۔ ذوالخویسرہ تمیمی نام کا آدمی یمن کا کھڑا ہو گیا، اور اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعدل فإنک لم تعدل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انصاف سے کام لیجیے، جو آپ مال غنیمت بانٹ رہے ہیں، تقسیم کر رہے ہیں، انصاف سے بانٹیے، اس لیے کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں۔ ایک روایت میں ہے فإنک لم تعدل منذ اليوم، آج آپ نے انصاف سے تقسیم نہیں کیا، یعنی آج آپ ہماری غنیمت بانٹنے کے لیے بیٹھے ہیں تو آج میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ انصاف نہیں کر رہے ہیں، سب ناانصافی کرتے جا رہے ہیں آپ۔ استغفر اللہ۔ دیکھا آپ نے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار کیا اور اس کو سخت تنبیہ کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لقد خبت وخسرت ان لم اكن عادل، اگر میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تو پھر تو خسارے اور گھاٹے میں ہے، تیری بربادی ہے جو تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں انصاف نہیں کر رہا ہوں۔ اگر تیرے کہنے کے مطابق میں انصاف نہیں کر رہا ہوں تو مجھے انصاف نہ کرنے والا ثابت کر رہا ہے، تو تیری بربادی ہے، تباہی ہے۔ لقد خبت وخسرت، خسارہ، گھاٹا، ٹوٹا، دیوالیہ تیرا مقدر بننے والا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَمَنْ يَعْدِلْ إِذَا لَمْ أَكُنْ عَادِلْ، اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو دنیا میں کون انصاف کرے گا؟ اور اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجئے، میں اس منافق کی گردن مار دیتا ہوں، اسے قتل کر دیتا ہوں، میں ایسی گستاخی کر رہا آپ کی شان میں، آپ کو کہتا آپ انصاف نہیں کر رہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جب بات کی تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہ، ایسا مت کرو۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی نے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، قتل کرنے کی کوشش مت کرنا اسے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہا ہے۔ کسی کو کیا معلوم کہ کون ہے؟ مسلمانوں کے بیچ میں رہتا ہے، مسلمان مانا جاتا ہے، مسلمان سمجھا جاتا ہے، اس کے دل کے اندر کیا ہے نہیں معلوم۔ اگر اسے قتل کرو گے تو لوگ بدنام کریں گے اسلام کو، مسلمانوں کو، مسلمانوں کے نبی کو، اسلام کے پیغمبر کو، کہ مسلمان ان محمدن یقتل اصحابہ، محمد اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں، اس لیے یہ کام مت کرو۔ اس حدیث سے پتا چلا کہ دیکھیے خارجیت کا جو فتنہ نکلا ہے اس کے پیچھے کیا ہے، خوارج کا جو فتنہ امت کا پہلا فتنہ نکلا ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ اس کے پیچھے یہی دنیا پرستی ہے۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ دنیا پرستی۔ اللہ کے نبی کو انصاف نہ کرنے والا کہنے کی جرات جس نے کیا، اس نے کسی دین کے لیے نہیں کیا کہ دین میں کوئی رکاوٹ پیدا ہو رہی تھی، دین میں کوئی خلل تھا، دین میں کوئی کمی کا مسئلہ تھا، دین میں کوئی ذمہ داری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس کو شکایت کس بات سے تھی کہ مجھے جو دنیا ملنی چاہیے آپ مجھے نہیں دے رہے۔ آج بھی جتنی خارجیت آپ کو دکھائی دے رہی ہے نا،
جتنی خارجیت دکھائی دے رہی ہے، خارجیت اور خارجیت کے ساتھ ساتھ اس کے ہم پیالے ہم نوالے جو ہے نا، ساتھی براتی جس کو ہم کہتے ہیں، ان کے مزاج، ان کی فکر، ان کی طبیعت اور ان کے افکار و نظریات سے ہم آہنگ تال میل رکھنے والے جتنے فرقے ہیں، ان سب کے پیچھے دنیا بھاگ رہی ہے اور یہ دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، دین کی باتیں ہی کرتے ہیں لیکن کام دنیا کا، مقصد دنیا کا، نقصان کس کا؟ دنیا کا۔ یہ ہے ان کی سوچ۔ تو اصل میں یہ ہے دنیا سے بے رغبت۔ ہم بات کریں دنیا سے بے رغبتی کی بات کر رہے ہیں، لیکن حالت کیا ہے؟ حالت یہ ہے کہ دنیا کے اندر میرے بھائیوں لوگ دین کا نام لے کر کے دنیا کی طرف آتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ دین قائم ہونا ہے، دین آنا ہے، ظلم ہے، سماج میں زیادتی ہے، ناانصافی ہے، اور اس کے علاوہ انارکی ہے، بربریت ہے، وغیرہ وغیرہ باتیں کرنا ہے۔ ہمیں سماج میں انصاف قائم کرنا ہے۔ انصاف قائم کرنے کے نام پر آتے ہیں مسلمانوں کے امام، بلکہ ساری انسانیت کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بغاوت کا جھنڈا اٹھایا کہ نہیں اٹھایا؟ اس ذوالخویسرہ تمیمی یمانی خارجی نے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اسے مت قتل کرو، یہ تو ایک آدمی ہے، اس کی نسل سے ابھی نہ جانے کتنے لوگ پیدا ہوں گے، آگے پیدا ہوں گے، پیدا ہوتے رہیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ مسئلہ سمجھا ہے۔ تو دنیا پرستی آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب آپ کو خارجیت، اخوانیت ہے نا، سروریت، قطبیت، مودودیت، ان سب میں آپ کو کیا دکھائی دے گی؟ آپ کو بظاہر لگے گا سب یہ دین کی باتیں کر رہے ہیں، دنیا میں امن، انصاف، اسلامی حکومت، اسلامی نظام قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے پیچھے کیا ہے؟ سیاست، اقتدار، حکومت کی کرسی، باغ ڈور، دولت، عہدے، منصب، پیسے، پاور، اس کے سوا اور کچھ مقصد نہیں ہے۔ دنیا کے اندر ایسی مثالیں موجود ہیں، یہ اس کا موقع نہیں ہے، دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ایسے لوگوں کو حکومت مل گئی لیکن 1 روپے کا بھی دنیا کے علاوہ دین کا کام نہیں کیا۔ جیسے دنیا داریاں چلتی تھیں ویسے ہی چلتی رہی، ایک کوئی نظام دین کا قائم نہیں کیا، نہ توحید، نہ شرک کی مذمت، نہ فرائض کی پابندی، نہ حدود و قصاص کا قیام، کچھ نہیں کیا۔ تو یہ ہے دنیا پرستی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام، دین کا نام، آخرت کا نام لے کر کے سارے کام کرنا۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں زہد کا مسئلہ تو رہ گیا نا، 1-2 باتیں رہ گئی جو بہت بنیادی شروع میں بات آنی چاہیے تھی۔ زہد کا معنی کیا ہوتا ہے؟ زہد کا معنی، زہد کیسے ہوگا؟ ہم کہیں نا زہد، دنیا سے بے رغبتی کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ زہد کہتے ہیں، زاہد یعنی بے رغبتی کرنے والا، دنیا سے دلچسپی نہیں ہے، بس ضرورت بھر کی کافی ہے اتنا۔ اچھا، یہ بھی غلط ہے کہ ایک آدمی کہے کہ مجھے دنیا چاہیے نہیں، میں نہ روزی روٹی کے لیے، دولت کے لیے، نہ میں جاب کروں گا، نہ کاروبار کروں گا، نہ میں شادی کروں گا، نہ سماج میں رہوں گا۔ یہ بھی حرام ہے اسلام کے اندر، یہ روحانیت ہے، روحانیت ہے، عیسائیت کا کام ہے، خیروں کا کام، ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی کہ حلال روزی کے لیے محنت کریں، مشقت کریں، پسینہ نکالیں، گٹھر لکڑیوں کا ڈھو ڈھو کر کے کاٹ کاٹ کر کے پیسے کمائیں۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو یہ غلط ہے، اور پورے طور پر دنیا دار ہو جانا بھی غلط ہے، اور پورے طور پر دنیا سے ایک دم کٹ جانا، بھیک مانگ کر کے گزارا کرنا یا مر جانا، خودکشی کر لینا، یہ بھی حرام ہے دین اسلام کے اندر۔ افراط تفریط کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ بات یاد رکھنا۔ تو زہد کے معنی اصل میں اگر ہم کہیں کہ بھئی ہمیں دنیا سے بے رغبت ہونا، تو کیا علامت ہے اس کی پہچان کیا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ۔ یہ خلاصہ ہے، یہ آیت کریمہ خلاصہ ہے کہ انسان زہد کی زندگی، دنیا سے بے رغبتی اور آخرت سے کی فکر اور لگاؤ کی زندگی کیسے گزاریں۔ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، جو کچھ تمہیں دنیا نہیں ملی ہے، جو دنیا چھوٹ گئی، دولت نہیں ہے آپ کے پاس، گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس، پراپرٹی نہیں ہے آپ کے پاس، بیلنس نہیں ہے، آپ ایسے ہی بس ضرورت بھر کی زندگی کے اسباب آپ کے پاس ہے اور آپ کی صبح شام ہو رہی ہے، بہت کچھ دولت دنیا والوں کے پاس ہے، آپ کے پاس نہیں ہے، تو جو کچھ آپ سے چھوٹ گیا ہے، جو کچھ آپ کو ہم کو نہیں ملا ہے، لا تأسوا، اس پر افسوس نہ کرو۔ یعنی اگر ہم جانچنا چاہیں کہ ہم دنیا سے بے رغبتی کی زندگی گزار رہے ہیں کہ دنیا دارانہ زندگی گزار رہے ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ یہ 2 الفاظ، لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو تم سے چھوٹ گیا ہے اس پر افسوس نہ کرو، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اور جو کچھ اللہ نے تم کو دے دیا ہے اس پر مست و مگن نہ ہو جاؤ۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھا ہو جائیں، زہد کی زندگی ہو جائے گی۔
زہد کے فائدے کیا ہیں، دنیا سے بے رغبتی کی زندگی انسان گزارتا ہے، اس کے فائدے کیا ہیں۔ اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر تھوڑی سی بات کرنی تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے بھانجے عروہ بن زبیر رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنی خالہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا، اور بہت ساری باتیں ہونے لگی، تو گھریلو حالات، کھانا پینا، صبح شام کیسے کٹتی ہے گزرتی ہے، اس پر بات ہونے لگی۔ تو میری خالہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگیں یبن اختی، میرے بھائی کے بیٹے، میرے بھتیجے، میرے بھانجے، کیا کہا؟ میرے بھانجے، میں تم کو بتاتی ہوں، کننا ننظر الہلال ثم الہلال ثم الہلال ثلاثۃ اہلۃ فی شہرین وما اوقد فی بیت من بیوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نار۔ کہتی ہیں ام المؤمنین عائشہ، کہتی ہیں بھانجے تمہیں کیا بتاؤں میں، اتنی بیویاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 بیویاں ایک ساتھ باحیات تھیں، حجرے مسجد نبوی کے کنارے بنے ہوئے تھے۔ کہتی ہیں ہم لوگ ایک چاند دیکھتے تھے، ہلال، جب مہینے کا آغاز ہوتا اس چاند کو ہلال کہتے ہیں نا ہم لوگ، رؤیت ہلال، ایک ہلال دکھائی دیتا تھا۔ مثال کے طور پر مہینہ محرم کا شروع ہو گیا، ثم الہلال، پھر اس پر مہینہ ختم ہوا محرم کا، سفر کا مہینہ شروع ہوا، دوسرا چاند دیکھا، اے کرے کہتے ثم الہلال، پھر اس کے بعد تیسرا چاند دکھائی دیتا، کس کا؟ ربیع الاول کا۔ اب یہ 3 چاند ہو گئے، لیکن مہینہ کتنا ہوا؟ 2 مہینہ، 2 مہینے میں 3 چاند۔ کہتے ہیں 2 مہینے گزر جاتے تھے، محمد اور آل محمد کے کسی گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ وما اوقد فی بیت من بیوت رسول اللہ نار، یعنی اللہ کے نبی کے گھروں میں سے کسی گھر میں چولہا نہیں جلایا جاتا تھا، آگ روشن نہیں کی جاتی تھی۔ یہ حالت تھی، ایسے زندگی گزری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات بیان فرمائی تو عروہ نے پوچھا، اے خالہ یہ بتائیے کہ پھر گزر بسر کیسے ہوتا تھا؟ کہ 2 مہینے چولہا نہ جلتا ہو گھروں کے اندر، تو کیسے گزر بسر کیسے ہوگا، صبح شام کیسے ہوگی؟ تو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا؟ الاسودان علی الاسودین، 2 کالی چیزیں کھا کر کے ہم زندگی گزارتے تھے، الماء والتمر، کھجور کھاتے تھے اور پانی پیتے تھے۔ کھجوریں کالی ہوتی ہیں عام طور پر، یا کالی مائل ہوتی ہیں، تو کالی، پانی تو نہیں کالا ہوتا، پانی کا تو پانی ہے، وہ ہے نا، ٹرانسپیرنٹ ہے، لیکن اس کو بھی کالا کہا، یہ عربی زبان کا طریقہ ہے کہ تغلیباً ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں کیا فرمایا کہ ہمارا گزر بسر 2 کالی چیزوں پر ہوتا تھا، کھجور اور پانی کھا کر کے، پانی پی کر کے، کھجوریں کھا کر کے، پانی پی کر کے ہم گزارا کیا کرتے تھے۔ اور بیان فرماتی ہے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہی بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی، لیکن مسلسل 2 دن متتابعین، یومین متتابعین، یا 3 ایام، یا 3 دن، کہتی ہیں کہ 2 دن مسلسل یا 3 دن مسلسل گیہوں کی روٹی کھانا نصیب نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو کی روٹی 2 دن مسلسل جو کی روٹی کھانا نصیب نہیں ہوا، 3 دن مسلسل گیہوں کی روٹی کھانا نصیب نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی حتی توفاہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وفات دے دی۔ تو بڑی زہد کی زندگی گزری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم جانتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اس وقت آپ کی زرہ، لوہے کا لباس جو جنگوں میں پہنا جاتا ہے، وہ یہودی کے یہاں 30 سا جو کے عوض گروی رکھا ہوا تھا۔ 30 سا جو اللہ کے نبی نے ایک یہودی سے اناج اپنی زرہ گروی رکھ کر کے لیا تھا، اپنے بال بچوں، یعنی آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے کھانے خرچے کے لیے، غذا اور خوراک کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کی وفات ہوئی تو آپ کی زرہ، وہ لوہے کا لباس یہودی کے پاس پڑا ہوا تھا، وہ چھڑایا نہیں جا سکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نے اپنی حدیث میں ارشاد فرمایا، اب یہ زہد کا حکم دے رہے ہیں اللہ کے نبی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذهب فی الدنیا یحبک اللہ واذهب فیما فی اید الناس یحبک الناس۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا،
दुनिया में जो कुछ तुम है देख रहे हो, माल दौलत रंगीनियां, इससे बेरगबती अख्तियार करो, दुनिया से बेरगबती अख्तियार करो, युहिब्बुकल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करना शुरू कर देगा। जुहद का फायदा, जुहद का यानी दुनिया से बेरगबती का समरा, उसका नतीजा, उसका अंजाम क्या है? युहिब्बुकल्लाह। अगर हम दुनिया की लालच और उसकी हवस छोड़ देंगे, उसकी चाहत के पीछे नहीं भागेंगे, युहिब्बुकल्लाह, तो अल्लाह तबारक व तआला हमसे मोहब्बत फरमाए। वज़हद बिमा फी ऐदिन नास युहिब्बुकन नास। और लोगों के पास जो है, अब लोगों के पास माल है, दौलत है, असबाब है, वसाइल है, इंसान लपकता है, ललचाता है, उसकी ख्वाहिश करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं लोगों के हाथों में जो कुछ है उससे बेरगबती अख्तियार करो, उसकी लालच मत करो। युहिब्बुकन नास, तो लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। इंसान जब खुददार होता है ना, खुददार, इज्जतुन नफ्स वाला होता है, गैरतमंद होता है, फाका कर लेता है, लेकिन किसी के दरवाजे पर नहीं जाता है, तो उसकी इज्जत बढ़ जाती है, लोग उसकी इज्जत करते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। एक आदमी हरदम हाथ फैलाता रहता है, आपकी निगाहों से भी वो गिर जाता है। तो क्या कहा? दुनिया से बेरगबत हो जाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। लोगों के हाथों में जो कुछ मालो दौलत है उससे बेरगबत हो जाओ, लोग तुमसे मोहब्बत करने लगेंगे। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लैसल गिना अन कसरतिल अरब वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स। माल किस चीज को कहते हैं? मालदारी इसको कहते हैं। मालदारी किसका नाम है? मालदारी सोना है, चांदी है, दिरहम है, दीनार है, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, गाड़ी वगैरह, इसको हम माल कहते हैं, मालदारी कहते हैं। अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं? अल्लाह के नबी इसकी अलग डेफिनेशन करते हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, लैसल गिना अन कसरतिल अरब, मालदारी ज्यादा सादो सामान का नाम नहीं है। किसी के पास ज्यादा सामान है, ज्यादा जायदाद है, ज्यादा प्रॉपर्टियां हैं, तो मालो जायदाद की कसरत का नाम मालदारी नहीं है। वलाकिन्नल गिना गिनन नफ्स, लेकिन असल मालदारी तो नफ्स की मालदारी है। नफ्स की मालदारी, यहां से पहले हवस खत्म हो जाए, लालच खत्म हो जाए और दुनिया के पीछे भागने का जज्बा खत्म हो जाए, तब मालदार हो जाता है इंसान, बेनियाज हो जाता है। मेरे भाई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक अंसारी सहाबी आए, और मैं बात खत्म कर रहा हूं। अंसारी सहाबी आए, आके सवाल किया, अल्लाह के नबी, अय्युन नासी अफदल, अय्युल मुमिनीन अफदल। अल्लाह के नबी, सबसे ज्यादा फजीलत वाला मोमिन कौन है? सबसे ज्यादा फजीलत वाला अफजल मोमिन कौन है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहसनुहुम खुलुकन, सबसे ज्यादा फजीलत वाला मोमिन वो है जो सबसे अच्छे अखलाक वाला हो, सबसे अच्छे अखलाक वाला हो। अल्लाह के नबी से दूसरा सवाल किया उन्होंने, फ़अय्युल मुमिनीन अकियस, तो सबसे ज्यादा अक्लमंद मोमिन कौन है? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अक्लमंद, अकियस किसे कहते हैं? अल-कय्यिस, अक्लमंद। अकियस बहुत ज्यादा अक्लमंद, ज़हीन, फतीन, टैलेंट जिसको हम कहते हैं, दिमाग वाला, जीनियस। तो सबसे ज्यादा अक्लमंद और ज़हीन फतीन मोमिन कौन है? सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जवाब दिया। अब ये आखिर में मैं एक दो हदीसें आखिरत के बारे में पेश करना चाह रहा हूं, आखिरत से, आखिरत की फिक्र, आखिरत से लगाव, आखिरत की तैयारी, इस बारे में एक दो हदीसें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे ज्यादा अक्लमंद मोमिन कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया, अक्सरुहुम लिल मौति ज़िक्रन व अक्सरुहुम लिमा बअदहु इस्तिअदादन उलाइकल अकियास, उलाइकल अकियास। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, सबसे अक्लमंद मोमिन पूछ रहे हो, सबसे अक्लमंद मोमिन वो है जो मौत को सबसे ज्यादा याद करने वाला हो और मरने के बाद वाली जिंदगी की सबसे ज्यादा तैयारी करने वाला हो। सबसे अक्लमंद मुसलमान वो है, मोमिन वो है। आज सबसे अक्लमंद मोमिन कौन है? जिसके पास दौलत है, जिसके पास माल है, जिसके पास जायदाद है, जिसके पास प्रॉपर्टियां है, जिसके पास अच्छी जॉब है, जो पैसे कमाता है। आज लोग कहते हैं, और माफ कीजिएगा, हमारे बाज बुजुर्ग भी कहते हैं कि फला का लड़का सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया। क्यों मालूम है? दौलत बहुत कमा लिया उसने, उसकी जॉब अच्छी लग गई, उसकी डिग्री बहुत अच्छी थी, आज पैसे कमा रहा है, उसके पास अपनी गाड़ी है, अपना घर है, उसके पास अपनी प्रॉपर्टी है, लोगों ने उसको मेयार बना रखा है, यानी वो कामयाब है। और जिसके पास दौलत नहीं है, ईमान हो, अमल हो, इखलास हो, लिल्लाहियत हो, तकवा हो, नाकाम। ये सोच कौन सी है?
یہ دنیا دارانہ سوچ ہے، دین دارانہ سوچ نہیں ہے، یہ دنیا دارانہ سوچ ہے، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ کے ذہن میں ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ ان اللہ یعطی الدنیا من احب ومن لا یحب، اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس سے محبت کرتا ہے، اور اسے بھی دنیا دیتا ہے جس سے محبت نہیں کرتا ہے، لیکن ایمان اور تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اسی بندے کو عطا فرماتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ دنیا اللہ دنیا دے دیتا ہے کسی کو، دنیا کی کیا قیمت ہے؟ مری ہوئی بکری، راستے میں مری ہوئی بکری سڑ گئی، جسم پھگا ہوا پانی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ وہاں سے گزرے، اللہ کے نبی نے فرمایا ایکم یشتری ھذا بدرہم، ساتھیوں یہ بکری جو مری پڑی ہوئی ہے اس کو 1 درہم میں کون خریدے گا؟ 1 درہم میں کون خریدے گا؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مری ہوئی بکری ہے، کس کام میں آئے گی؟ اس کو 1 درہم میں بھی کون خریدے گا؟ 1 درہم میں بھی بیکار ہے نا، یہ کیا فائدہ اس کو خرید کر کے؟ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے، اس کو 1 درہم بھی اس کے بدلے میں کوئی نہیں دے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کیا اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے، دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس مری ہوئی سڑی ہوئی بکری سے بھی زیادہ حقیر ہے، اتنی بھی قیمت نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء، اگر دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر قیمت والی چیز ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا سے کسی کافر کو 1 گھونٹ پانی بھی نہیں پینے دیتا، 1 گھونٹ شربت ماء، 1 گھونٹ پانی۔ لیکن دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، کافر، مشرک، یہودی ہے نا، باغی، منافق اور عاصی، مجرم، سارے دنیا کی دولت سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، کیونکہ دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، لے جاؤ، اصل حساب تو کہاں ہوگا؟ آخرت میں حساب ہوگا، وہ اصل ہے، وہ کس کو ملتی ہے، وہ فیصلہ اصل ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی بہت ساری حدیثیں، ہم نے عرض کیا کہ بہت ساری دلیلیں ہیں، ہم بیٹھے بات کرتے رہیں تو گھنٹوں چلے جائیں گے، ایسے 1-2 حدیثیں بار بار ہم ایسی بہت ساری باتیں موجود ہیں۔ تو آخرت سے دلچسپی، آخرت سے لگاؤ، آخرت سے محبت اور آخرت کی فکر ہونی ضروری ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دیکھیے دنیا جو ہے نا، دنیا اس کی حقارت کو جاننا ضروری ہے۔ اگر اس کی حقارت ہمارے ذہن میں نہیں آئی تو پھر ہم دنیا سے بے رغبت نہیں ہو پائیں گے بھائی، دنیا کی لالچ نہیں نکلے گی، دنیا سے بے رغبت نہیں ہوں گے، پھر دنیا سے لگاؤ بنا رہے گا۔ اسی لیے بار بار موت کو یاد کرنے کی بات کہی گئی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ موت جو ہے نا، اس پورے جو دماغ، ذہن، دل، دماغ میں جو پوری دنیا گھومتی رہتی ہے اور اسی کے پیچھے انسان بھاگتا ہے، حرام حلال کی تمیز بھی ختم کر دیتا ہے، اس کو روکنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، وہ یہ ہے کہ انسان موت کو یاد کرے۔ اچانک اگر موت کی یاد آ جائے نا تو ایک جھٹکا لگ جاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، کہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ موت آ جائے گی، کل بھی آ سکتی ہے، آج بھی آ سکتی ہے، ابھی بھی آ سکتی ہے، اگلے ہفتے میں آ سکتی ہے، سال بھر کے بعد آ سکتی ہے، موت تو آنی ہے۔ کس کے لیے؟ یہ سب کہاں کام میں آنے والا ہے؟ یہ دنیا سے بے رغبت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اسی بات السلام نے فرمایا تھا اکثروا من ذکر ہادم اللذات الموت، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا موت کو کثرت سے یاد کرو، جو دنیا کی رنگینیاں، دنیا کی لذتیں، دنیا کے مزوں کو کاٹ دینے والی چیز ہے۔ کل قیامت کے دن یہ دنیا ہمارے کام نہیں آئے گی، بات آ چکی ہے کہ ہم نے جو پہلے بھیج دیا ہے وہی ہمارا ہے، ورنہ جو ہم چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہمارا نہیں ہے، وہ تو دوسروں کا ہے۔ وما سواہ فہو ذاہب وتارکہ للناس، اسے تم دوسروں کے لیے چھوڑ کر کے جا رہے ہو، اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا پرستی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا حلال کی حد تک اللہ تعالیٰ کی بندگی کے اصل ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال روزی پر اکتفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال بھی دائرے میں، ایسا نہ ہو کہ حلال بھی اتنا آزاد ہو جائے کہ حلال ہی تو ہے، حرام تھوڑی کما رہے ہیں،
اس چکر میں نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ عبادت ہے، نہ بندگی ہے، ہر جگہ لیٹ۔ کتنے لوگوں کو آپ دیکھیں گے ان کا سارا کاروبار چلے گا، اس کو کبھی ڈسٹرب نہیں ہونے دیں گے۔ نماز ڈسٹرب ہوگی، نماز چھوٹ جائے گی، نماز چھوٹ جائے گی، قضا ہو جائے گی، ڈیلے ہو جائے گی، کبھی مجلس میں نہیں، کبھی درس میں نہیں، کبھی خطبے میں ٹائم سے نہیں آئے گا، کبھی علم حاصل کرنے کی فکر نہیں ہوگی اس کو، نہ اسے بچوں کو تربیت دینے کا ٹائم ہے، نہ اسے بیوی کو وقت دینے کا ٹائم، کچھ نہیں اس کے پاس۔ اس کی ساری دنیا کیا ہے؟ دنیا ہی دنیا میں اس کا وقت صرف ہوتا ہے۔ وہ کہے گا حلالی تو کما رہا ہوں میں، حرام نہیں ہے بھائی، حلال ہی کما رہا ہوں، حلال کما رہے ہو، لیکن کتنے سارے حقوق اور فرائض کو فراموش کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو؟ کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ اور یہ ذمہ داریاں ہم کو، آپ کو کام میں آنے والی ذمہ داریاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا کم کمائے یا زیادہ کمائے۔ کورونا کی وبا گئی ہے کہ نہیں گئی؟ ابھی 3-4 سال پہلے، 3 سال پہلے ہزاروں کی، لاکھوں کی موت ہو گئی کہ نہیں ہوگی؟ ہمارے آپ کے بیچ سے کتنے اقارب، کتنے متعلقین چلے گئے کہ نہیں چلے گئے؟ کون کیا لے کر گیا اپنے ساتھ میں؟ کون کیا لے کر کے گیا؟ وہی جو اس کے پاس ایمان، عمل، تقوی، خیر، بھلائی، نیکی جو کچھ تھی وہی لے کر کے گیا۔ وہ کم دولت والا تھا، زیادہ دولت والا تھا، کوئی فرق نہیں پڑتا، ایسے ہی چھوڑ کے چلا گیا۔ اس لیے بہت بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم دنیا کی حقارت کو سمجھیں۔ دنیا سبب ہے بس آخرت کو بنانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو دنیا سے بے رغبتی کی اور آخرت سے لگاؤ، فکر، توجہ اور اس سے محبت کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ وہ فانی نہیں ہے بلکہ وہ باقی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر ہے اور باقی رہنے والی، پائیدار ہے، اس کی نعمتیں ہمیشہ کے ہیں۔ حدود اللہ موت، ہمیشہ ہمیں جنت میں رہو، موت آنے والی نہیں ہے۔ لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ تو اللہ کی جنت کی نعمتیں کم ہوں گی اور نہ کوئی رکاوٹ اور پابندی ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔